بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اولاد رب تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ بچپن میں والدین کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور اور والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے۔ پھر جب یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، کہ اگر اس نے کوئی ایسا نیک کام کیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا کوئی راستہ بنا دیا، کوئی اسپتال بنا دیا، اس طرح کا کام کہ جو صدقہ جاریہ کے طور پہ جانا جاتا ہے، اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ دوسرا، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ تیسرا فرمایا، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ ایک اور مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، میرے حق میں یہ کس طرح ہوا؟ تو جواب ملتا ہے، اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ یقیناً وہی اولاد آخرت میں نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک و صالح ہو، اور یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جانے والا تھا۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں کو لایا گیا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ماں آئی ہے، اس سے معافی تلافی کرے گا اور ماں کے ہاتھ وغیرہ چومے گا اور نیک اچھی دعائیں لے گا اس سے، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ اس نوجوان نے اپنی والدہ کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے چھڑایا، پھر اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اس پھانسی کے تختے تر پہنچانے والی میری ماں ہے، کیونکہ میں بچپن میں جب بھی کوئی چیز چرا کر لاتا تھا تو میری ماں مجھے ڈانٹنے کے بجائے مجھے تبکی دیتی تھی اور مجھے شاباش دیتی تھی۔ اگر یہ مجھے بچپن میں ڈانٹتی، میری تربیت کرتی، تو آج میں اس تختہ دار تک نہ پہنچتا۔